ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں جو پیراما لیگز کے حوالے سے بھونچال آیا ہوا ہے پارلیمنٹ کی حد تک, سڑکوں پہ تو خیر نہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ آج پرائم منسٹر نے پہلے خطاب کیا. بہت سے لوگوں کو امیدیں تھیں کہ وہ اپوزیشن کے 7 سوالوں کے جواب دیں گے, لیکن جیسے خورشید شاہ صاحب نے واک آؤٹ کرتے فرمایا 7 میں سے کسی ایک کا بھی جواب وہ نہیں دے پائے بقول اپوزیشن کے. اپوزیشن نے باہر جا کے جو میلہ لگایا وہ بھی ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں, کیونکہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر جواب نہیں دیا, جس کو اخلاقی فتح تصور کر رہی ہے حکومت اس وقت. یہ جو انکم ٹیکس ریٹرنز سبمٹ کیے ہیں پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے سامنے, وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اس میں آبویسلی لگ ایسے رہا ہے, بظاہر آئی ایم ناٹ شیور, لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری فیملی کے بزنس, آئی تھنک اس میں شہباز شریف وغیرہ صاحب کی فیملی بھی شامل ہے, اس کا بزنس بھی ڈال کے تو 93 سے لے کے 2016 تک کا کوئی 1 ارب کا ٹیکس ڈیمانسٹریٹ کیا. لیکن جو باتیں وہ نہیں بتا سکے وہ یہ کہ انہوں نے یہ تو بتایا کہ ان کے والد جو ہیں وہ بہت امیر تھے, وہ خود بھی بڑے امیر تھے, سیاست میں آنے سے پہلے امیر تھے. انہوں نے جدہ میں اسٹیل مل لگائی, یو اے ای میں اسٹیل مل لگائی, 1970s میں لگائی. لیکن جو چیز وہ نہیں بتا سکے کہ اس کے لیے منی ٹریل کیا ہے, وہ پیسہ کہاں سے باہر گیا, پاکستان سے باہر گیا تو کس ذریعے سے باہر گیا, یہ چیزیں وہ نہیں بتا سکے. اور اس سے بڑھ کر جو فلیٹس ہیں جس کو لے کے آف شور کمپنیز کا نام آیا ہے جو ان کے بچوں کے نام پر ہے, ان کے متعلق بھی انہوں نے بات کوئی نہیں کی کہ فلیٹس ان کے ہیں یا نہیں ہیں. وہ فلیٹس تھے تو کب خریدے گئے, کس اتھارٹی سے ان کے بچے اس میں رہ رہے تھے, کب سے رہ رہے تھے, رینٹ پہ تھے یا اون تھے. اپوزیشن نے کیا کہا باہر جا کے ذرا وہ سن لیتے ہیں. پہلا فلیٹ لیا گیا 93 میں 17 ایون فیلڈ ہاؤس پارک لین 93, پہلی تاریخ جون 93 کو لیا گیا. دوسرا فلیٹ 16 ایون فیلڈ ہاؤس انہوں نے لیا 31 جولائی 95. تیسرا فلیٹ 16A ایون فیلڈ ہاؤس انہوں نے لیا اور کمپنی کا نام تھا نیلسن, پہلی کمپنی کا نام تھا نیسکول, اس کا تھا 31/7/95. چوتھا فلیٹ وہ بھی اسی دن لیا نیسکول کے نام سے 17A ایونس فیلڈ 23 جولائی 96. ان کا جو 5واں فلیٹ وہ لیا گیا 2004 میں 29 جنوری 2004. یہ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں. میاں صاحب نے کہا 2005 میں لیا گیا. سب سے پہلے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں. اگر میاں صاحب آج کا ہمارے سامنے جس طرح میں نے آپ کو سیلز ڈیٹ دی ہے کون سے کر دیتے تو ختم ہو جاتی ایشو, اتنی لمبی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں تھی. اب دوسری جو میاں صاحب نے بات کی ہے, بڑا ضروری ہے آپ کا سننا, سنیں ذرا. دوسری میاں صاحب نے بات کی کہ جناب میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہ جو پیناما کے اندر جو آف شور کمپنیز تھی. میاں صاحب نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں تھا, میرے بیٹوں کا تھا. میاں صاحب میرے پاس یہاں پیپرز ہیں, یہ مریم شریف 2 کمپنیز کی اونر ہیں. رائٹ, اس سے آگے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو مریم صاحب آیا وہ 2 کمپنیز کی اونر ہیں, اور وہ یہ ہم جو نہیں سنوا سکے آپ کو آگے. اور جو گوشوارے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ میری ڈیپینڈنٹ ہیں, تو ایک ڈیپینڈنٹ اگر ہیں اور انہوں نے 2 کمپنیز قائم کی ہیں بیرون ملک, تو اس کا مطلب ڈیپینڈنٹ جس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے اسی کا پیسہ آگے انویسٹ ہوتا ہے. یہ ڈکلیئر اگر کوئی کرے کہ میں ڈیپینڈنٹ ہے. خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نذیر لغاری صاحب موجود ہیں. خرم دستگیر صاحب, پرائم منسٹر اپوزیشن کی نگاہ میں, ہمارے تجزیہ کاروں کی نگاہ میں سیٹسفائی نہیں کر سکے معاملے کو, فلیٹس کو ایکسپلین نہیں کر سکے, منی ٹریل نہیں بتا سکے, یہ نہیں بتا سکے یہ فلیٹس کب ہوئے ان کے بچوں کی, بلکہ جس کے لے کے سارا تنازع کھڑا ہوا ہے. کیوں نہیں بتایا انہوں نے, کیوں نہیں ان مسئلوں کو اور ان سوالات کو انہوں نے رسپونڈ کیا. خرم دستگیر صاحب. کامران صاحب, میرے جیسے بیچارے جو BA پاس یا BSc پاس لوگ ہیں, وہ پچھلے 2 مہینے سے ٹیکس لائرز اور ایکسپرٹس اور انٹرنیشنل فائنانس کے ماہرین بن گئے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ سیٹسفیکشن کیسے ہونی ہے. اور یہ ایک لامحدود معاملہ ہے کہ ایک میڈیا کی سیٹسفیکشن کیسے ہوگی یا اپوزیشن کی سیٹسفیکشن کیسے ہوگی. اسی لیے وزیر اعظم نے جو آفر کی ہے, میری استدعا ہوگی اپوزیشن سے کہ اس پہ بجائے یہ کہ وہ پارلیمان سے باہر آ کر اپنی گفتگو کریں, پارلیمان کے اندر آ کر ایک جو بھی لیجسلیشن کرنی ہے, ادارہ قائم کرنا ہے,
جو آبجیکٹیولی قانون کے مطابق اس بات کا فیصلہ کر سکے خرم صاحب مجھے ایک بات بتائیے، اور آپ پانی قانونی لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو سیٹسفیکشن سر دیکھیں نا، ہمیں عدالت کامران شاہد میں پیش نہیں ہونا، ہمیں تو ایکچوئل عدلیہ میں پیش ہونا، عدالت میں پیش ہونا ہے۔ میں تو خود عدالت کو جواب دہ ہوں، اور اچھا آپ کے پرائم منسٹر، ہمارے پرائم منسٹر آج پارلیمنٹ میں آئے، میں یہ بھی سوال پٹ نہیں کر رہا کہ اپوزیشن کے کہنے پہ آئے یا آرمی چیف کی ملاقات کے بعد آئے، اس سے بھی آگے جا کے بات میں آپ سے بات یہ پوچھ رہا ہوں کہ سر بات یہ ہے کہ آپ کی پوری پارٹی اور پوری گورنمنٹ کو اس ایشو نے افیکٹ کیا ہوا ہے، مجھے بھی افیکٹ کیا ہوا ہے بینگ اے سٹیزن۔ کس طرح پرائم منسٹر کا فوکس ہوگا میرے مسئلے پہ، میرے سے مراد عوام کے مسئلوں پہ، جب وہ ان تمام ایشوز کو لے کر اس بھون میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کمیشن کا ویٹ کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی سال کئی مہینوں تک یہ پرائم منسٹر جو ہماری حقوق کی پاسداری کے لیے گورنرز کے لیے اس ملک میں 5 سال کے لیے آئے ہیں، وہ ان کمیشن کو لے کے یہ انہی سکینڈلز کو لے کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے، اس معاملے کو طے نہیں کریں گے۔ معاملہ طے کر دیتے آج، چھوڑتے کہ لیگل بحث کیا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ الزام ہے نا، یہ اپارٹمنٹ جو ہیں میرے بچوں کے تب آئے اور اس میں میرے پیسے نہیں، یہ منی یہاں سے آیا، میری بیٹی ڈیپینڈنٹ ہے، میں نے انویسٹ نہیں کیا، اس طرح سے انویسٹمنٹ آئی، جہاں کہیں سے بھی آئی، ختم کر دیتے۔ اس میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں سر، یہ پاکستانی قوم کے پرائم منسٹر کے فوکس کا معاملہ ہے جو بری طرح شفٹ ہوا ہے۔ میری آپ سے بھی استدعا ہے کہ آپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے کہ آپ نے اور اپوزیشن نے، میڈیا نے الزامات کی ایک دھند قائم کر دی ہے جس کا پاناما لیک سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، جو وہ لوگ جو یہ نہیں بتا سکتے کہ پچھلے مہینے ان کا گھر کا خرچہ کیسے چلا تھا، وہ وزیر اعظم سے 40 سال پہلے کے سوالات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا ٹیکس دیا تھا۔ سر ہمارا حق ہے پرائم منسٹر سے 60 سال پرانی بات نہیں پوچھ رہا، یہ حق جو ہے یہ پارلیمنٹ نے دیا ہے، کنسٹیٹیوشن نے دیا ہے کہ مجھے مکمل کریں، ہمیں پیناما لیکس کو علیحدہ کرنا ہے، ہمیں جو ایسٹس کی تفصیلات پارلیمنٹیرینز ایشو کرتے ہیں اس کو علیحدہ کرنا ہے، ہمیں جو الزامات ہیں اگر کسی کے پاس ٹیکس لانڈرنگ کے اور ٹیکس ایویژن کے، ہمیں ان کو علیحدہ کرنا ہے۔ 3 علیحدہ چیزیں ہیں، وزیر اعظم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، جس طرح اپوزیشن اور حکومت کا اس کے اوپر ہوگا فیصلہ، اس قسم کا قانون بنے گا، اس قسم کا ادارہ بنے گا جس کا فیصلہ کرنے گا۔ یہ عدالت کامران شاہد نے نہیں کرنا، یہ عدالت گھر کا خرچہ نہیں کرنا، یہ 40 سال پرانی باتیں پوچھ رہے ہیں، عدلیہ نے ٹیکس ایکسپرٹ کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے سر، یہ سعودی عربیہ کی بادشاہت نہیں ہے، یو اے ای کی بادشاہت نہیں ہے، ایران کا صدارتی نظام نہیں جہاں پہ کل اختیار کا مالک بندہ بن کے بیٹھ جائے۔ آپ کو 40 سال پرانا حساب خورم دستگیر صاحب دینا پڑے گا سر، آپ کو دینا پڑے گا جواب۔ پارلیمان میں پیش پہلے تو آپ جواب دے ہو سر، پارلیمان میں سامنے آئے، پہلے آپ جواب دے ہو جائیں، وہ آئے ہیں سامنے، پہلے تو آپ اپروچ وائز جواب دے ہو جائیں۔ جی ہم جواب دے ہیں، ہم جواب دیں، لیکن میری گزارش ہے کہ ہم عدالت کامران شاہد میں آ کر عدالت کی بات نہیں ہے سر، نہیں عدالت کی بات نہیں ہے، فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب میرے حلقے سے الیکٹ ہوئے ہیں سر، میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی بتاؤں ذرا کہ جی یہ ہو، اس کے اندر یہ نہیں وہ جواب دے ہیں، عدالت کامران شاہد میں نہیں ہے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا سر، عدالت کامران شاہد میں جواب دے نہیں ہے، لیکن ووٹر کامران شاہد کو جواب دے ہیں، میرے ہی شاید ووٹ سے بنے ہوں گے پرائم منسٹر، میرے حلقے سے الیکٹ ہوئے بھائی۔ آپ عجیب بات کریں، خرم صاحب ٹھہر جائیں ایک منٹ سر، آپ دنیا جہان کی جمہوریت کیسی تو نہ کریں سر، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے دونوں انتخابات سر اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ ہی ہے، کوئی خاص پرائم منسٹر میں تھوڑی ہے، ووٹروں نے منتخب کیا ہے۔ خرم صاحب میرے حلقے سے الیکٹ ہوئے یار، خرم بھائی میرے حلقے سے الیکٹ ہوئے پرائم منسٹر، اور آپ مجھے رائٹ نہیں دے رہے سوال پوچھنے کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت کامران شاہد، تو پھر کیوں آتے ہیں میرے پاس ووٹ مانگنے، کیوں آئے ووٹ مانگنے میرے پاس 2013 میں؟ اس وقت تو آپ ہاتھ باندھ کے آئے ہوئے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں عدالت کامران شاہد، عجیب بات ہے یار، آپ جواب دیں مجھے، میرا ووٹ مانگتے ہیں جواب، تو آپ جواب دیں کو حاصل کرنے کے لیے اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کیا جواب جو ہے وہ درست ہے، قانون کے مطابق ہے۔ علی محمد خان صاحب نہیں، میرے تو آپ کو سوال پھر بھی پوچھ رہے ہیں، قانون کی عدالت کا تو آپ بھگتیں گے، الگ بھگتیں گے، میں نے آپ سے ایز اے ووٹر سوال کرنا ہے، پاکستان کے ووٹر کے طور پہ نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے میرا تو زیادہ رائٹ ہے سوال پوچھنا، آپ کہہ رہے ہیں جی سوال ہی نہیں پوچھ سکتے، عجیب بات ہے یار خرم صاحب۔ جی بالکل حق ہے، تو میں اسی حق سے پوچھ رہا ہوں، لیکن یہ جیسا میں نے کہا کہ جو جواب اب مجھے آگے جانا ہے، میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں، یہ کرنا دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس، یا غلط تھا اس کا فیصلہ کرنے میں خرم دستگیر بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں، ایک منٹ ذرا اپنے حق کو میں دوبارہ ایکسرسائز کر لوں علی محمد خان صاحب پہ۔ علی محمد خان صاحب پہلے تو یہ آپ سے باتیں پوچھوں گا، آپ نے واک آؤٹ کیوں کیا، پہلے تو خرم دستگیر صاحب کے سوال کا جواب دے دیں کہ سیٹسفیکشن آپ کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تسلی کرا دی پرائم منسٹر، ساری ڈیٹیلز انہوں نے جو آپ لوگ مانگتے تھے انہوں نے دے دی ہیں، پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ان کو، اب کیا اعتراض ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا. خرم صاحب تھوڑے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس جوابات نہ ہوں یا تو آپ اسی طرح ایجیٹیٹو ہو جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے آج وہی کہانی ایک اور انداز سے سنائی جو 3 دفعہ قوم کو وہ پی ٹی وی پہ بیٹھ کے سنا چکے ہیں. اپنے خاندان کی قربانیوں کی کہانی, بزنس کیسے بنا, خراب ہوا, پھر بنا, پھر خراب ہوا, وہ سارا کچھ اگر نہیں بتایا تو 3-4 چیزیں نہیں بتائیں جس کے لیے ہی یہ سارا سٹیج سج گیا تھا, جس کے لیے ہی پچھلے 45 دن سے ٹی وی ٹاک شوز پہ پروگرام ہو رہے ہیں. نمبر 1 کہ پاناما لیکس کا نام تک لینا مناسب نہیں سمجھا, لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا نواز شریف صاحب نے ایک بھی دفعہ حسن صاحب, حسین صاحب اور مریم بی بی کے جو نام آئے ہیں پاناما لیکس میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, ان کے بارے میں کوئی وضاحت دینے کی کوشش کی, اسپیسیفکلی بتانے کی انہوں نے کوئی کوشش کی کہ جو فلیٹس ان کے نام پہ لیے گئے تھے وہ کس طریقے سے لیے گئے تھے, کون سا منی ٹریل تھا, اور جو ڈیٹس میں تضادات آ رہے ہیں کہ جو میرے پاس ابھی یہ فیکٹس موجود ہیں کامران شاہد صاحب, یہ جو آپ کے فلیٹس ہیں 17 ایوان فیلڈ پارک لین لنڈن نس کال کے ذریعے لیا گیا 1/6/1993 کو, خود 2005 کی ڈیٹ دے رہے ہیں, ان کے برخوردار 2007 کی ڈیٹ دے رہے ہیں. پھر 16 ایون فیلڈ ہاؤس پارک لین لنڈن نیلسن انٹرپرائز 31/7/95, یہ 16A جو ہے پورا ڈیٹیل میں نہیں بتاتا, صرف ڈیٹ بتا رہا ہوں, 31/7/95. پھر 17A جو ہے 23/7/96 اور 12A جو ہے لنڈن کا یہ 5واں, یہ 2004 میں. کامران صاحب میرے پاس بھی چیلسی فلیٹ کی ایویڈنس ہے, بالکل خرم بھائی آپ کے پاس آپ کی انکم کرتے رہے جو ڈکلیئر نہیں کی گئی. میں بھی جی علی صاحب کمپلیٹ کر لیں. جی علی صاحب بولیں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ برڈن آف پروف جو ان پہ تھا اس کو انہوں نے اپنے سے نہیں اتارا. اور ایک اور چیز بھی میں آج کیٹیگوریکلی اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے شاید اس میں ایگریمنٹ نہ ہوتا, لیکن جوائنٹ اپوزیشن کے لیے آج ہم خورشید شاہ صاحب کے پیچھے واک آؤٹ کر گئے. ادروائز ہماری خواہش یہ تھی کہ آج عمران خان بولتے نواز شریف صاحب کے سامنے ان کو کوسچن کرتے, لیکن جوائنٹ اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی اور بھی جماعتیں ہیں اس کے لیے ہمیں واک آؤٹ کرنا پڑا وہاں پہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے آج برڈن آف پروف نواز شریف صاحب نے نہیں اتارا. رائٹ, چلیں جی, برڈن آف پروف نہیں اٹھایا. میڈیا پہ آتا ہوں, خرم صاحب کے آتا ہوں میں. سر میڈیا سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا, ادروائز پرائم منسٹر سیٹسفائی کر دیا ہے. سارا آگ ہم نے سر میں ہارون صاحب سے ایک پوچھ کے آپ کے پاس آتا ہوں پروڈیوس کرنا ہے کہ جو نواز شریف نے خرم صاحب میں آ رہا ہوں. سر تھوڑی سی پیشنس, آپ تو آج سرخرو ہو گئے نا, آج آپ سکون کریں, میں آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں. ہارون صاحب نہیں میں تو لاطینی زبان استعمال کر رہا ہوں. اونوس پروبانڈی, the burden of proof is on the accuser. سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ہارون صاحب میڈیا کیوں نہیں سیٹسفائی ہو رہا ہے؟ دیکھیے اگر خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنے کے لیے آدمی کا فائنانس میں پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے تو وہ بھی نہیں ہے. عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے کامن سینس ہر آدمی کو عطا کیا ہے, اس میں سوالات ہیں, سوالات کے جواب انہوں نے نہیں دیے, ان سوالات کو بار بار دہرانا پڑتا ہے. اب یہ تو حکومت کی پارٹی کے لوگ ہیں, ان کی وکالت کر رہے ہیں. میڈیا تو کسی کا جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے وہ تو کسی کے وکیل نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں علیم خان صاحب کو پکڑ لیں, ترین صاحب کو پکڑ لیں, جہانگیر ترین کو پکڑ لیں, عمران خان کو, سب سے پہلے عمران خان کو پکڑ لیں. ہمارا تو یہ درد ساری نہیں ہے کہ آپ کی عمران خان سے لڑائی ہے کہ میڈیا فریق ہے. میڈیا کیسے فریق ہے؟ ایک میڈیا گروپ حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہر روز 2 یا 3 خبریں عمران خان کے خلاف چھاپتا ہے, وہ فریق نہیں ہے. گزارے یہ ہے کہ 73 میں وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا جس میں 10 لاکھ انہوں نے کہا مربع فٹ پہ فیکٹری بنا دی, کہاں سے آیا تھا وہ پیسہ؟ اور یہ جو 93 میں فلیٹ خریدا, 94 میں خریدا, 95 میں خریدا, اس کا پیسہ کہاں سے آیا, کس ذریعے سے بھیجا گیا, کس بینک کے ذریعے بھیجا گیا؟ اور بہت سے سوالات ہیں جن کا وہ جواب نہیں دیتے. یہی محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کہ بھائی وہ تو کہتی ہیں انہوں نے بیان دیا ٹی وی پہ آ کے, اور نواز شریف صاحب نے کہا ڈیپینڈنٹ ہے, اپنے گوشواروں میں کہا, پھر اپنے گوشواروں میں کیوں نہیں دکھایا؟ محترمہ مریم نواز کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے کیوں نہیں دکھایا؟ اور سر ڈیپینڈنٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے, انویسٹمنٹ جو آئی ہے, ہم سوالات پوچھ رہے ہیں, کیا اس ملک کے لوگوں کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ سوال پوچھیں؟ بھائی 10 لاکھ مربع فٹ پہ فیکٹری قائم ہو رہی ہے, 72 یا 72 میں تو ٹیک اوور ہو گئی اتفاق فاؤنڈری, اور ہر چیز ان سے لے لی گئی, ہر چیز ان سے لے لی گئی, کچھ ان کے پاس بچا ہی نہیں. وہ 1.5 سال میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہاں آ گیا؟ یہ سوالات لندن میں پیسہ گیا کہاں سے؟ اس میں تو بات ہی نہیں کی پرائم. میں آؤں گا خرم صاحب کے بعد, لیکن لغاری صاحب کوئکلی, میڈیا اس کے اندر احتساب کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے اس کو, یا میڈیا کے جینول سوال ہے, اور کیا وہ آج آنسر ہوئے؟ پرائم منسٹر نے اتنی مفصل سپیچ کی ہے,
انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرا دیے 93 سے 2016 تک کے 1 ارب روپیہ انہوں نے جمع اربوں روپیہ جمع کرا دیا انہوں نے. جی لغاری صاحب. نہیں میڈیا میں تو چند لوگ سوال اٹھا رہے ہیں نا. میڈیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے روزانہ وزیر اعظم کے لیے ایسے معصومیت پیدا کرتا ہے کہ جیسے ان سے بڑے معصوم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کی صفائی کے لیے بیچاری وہ انٹرنیشنل جرنلسٹ کی جو ایسوسیشن جس نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اس کا منہ کالا کیا گیا ہے اور ایک من گھڑت چیز لگائی گئی. میڈیا تو اتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور پھر ان کے اشتہار چھاپے گئے, کروڑوں کے حساب سے اشتہار چھاپے گئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی وہ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ ان لوگوں نے الزام واپس لے لیا ہے. ایسا کوئی بات نہیں ہوئی تھی, ایسا کوئی چیز نہیں ہوئی تھی اور اس کے باوجود انہوں نے جھوٹی لیڈ لگائی گئی ہے مسئلہ یہ تضادات کا مبینہ طور پہ. جی ہاں لگائی گئی نا. آپ نے دیکھا ہے لیڈ تھی, سپر لیڈ تھی اس کی اور لگایا گیا ہے کہ جناب انہوں نے الزامات واپس لے لیے گئے. او مائی گاڈ, اس طرح کا ملک کے قوم کے کروڑوں انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی اور پھر اس کے اشتہار بنائے گئے. یہ طے شدہ ہوتا ہے, یہ پھر اشتہار بنائے گئے اور پورے میڈیا میں چلائے گئے کہ جناب پرنٹ میں بھی الیکٹرانک میں بھی معصوم 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 معصوم, بس دیکھو معصوم, یہ ہو گیا معصوم. بھائی اس طرح سے معصوم نہیں ہوتا ہے. ان معصومات نے, ان تمام معصوموں نے مل کر کچھ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. بیٹے نے کچھ کہا, دوسرے بیٹے نے کچھ کہا, پھر صاحبزادی نے کچھ کہا, پھر خود میاں صاحب نے کچھ کہا, ان کے وزراء نے کچھ کہا. کوئی ایک بات پر بھی قائم نہیں ہے, مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ 97-18 میں لیے گئے, کوئی کہہ رہے ہیں 96 میں لیے گئے, کوئی کہہ رہے ہیں 93 میں لیے گئے, کوئی کہہ رہے ہیں 2005 میں لیے گئے, کوئی کہہ رہے ہیں 2006 میں لیے گئے. اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے نا معاملہ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے 7 سوالات پوچھے گئے تھے, آپ 7 سوالات کے جواب دیتے اور اپوزیشن نے پوچھا. بیچارہ میڈیا کہاں سے آ گیا, میڈیا کہاں کرتا ہے اس میں. میڈیا میں یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ ہارون رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جو یہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور بنیادی نوعیت کے سوالات اٹھا رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے کیا کیا, ایکسچینج ریٹ جو بنایا ہے ڈالر کا اور اس زمانے کے اس کا دینار کا اور ریال کا, وہ اپنے حساب سے بنایا. بھائی اس زمانے میں کیا ریٹ تھے, آج کے زمانے میں کیا ریٹ تھے, آپ کو کیا بینیفٹس ہوئے, کس طرح سے آپ نے کیا. کہ ہم پاکستان سے 1 روپیہ بھی نہیں لے گئے, پھر تو بتانا پڑے گا نا کہ کہاں سے آیا پیسہ. خرم دستگیر صاحب, جب پاکستان سے 1 روپیہ بھی لے کے نہیں گئے تو 73 میں یہ بتائیے کہ میاں شریف صاحب نے اتنی بڑی 10 لاکھ مربع اس پہ جو لگائی ہے سٹیل مل, وہ کس طرح لگائی سر 10 لاکھ مربع فٹ پہ گلف سٹیل مل, یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ کامران صاحب آپ چاہیں گے کہ ہم میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہیں گے کہ ہم منتخب نمائندوں کے والدین تک جائیں اور ان کا احتساب شروع کر دیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہم والدین تک بھی چلے جائیں گے. ذکر تو میاں صاحب نے کیا. سوال پوچھنا حق ہے, فیکٹری کا سوال پوچھنا حق ہے. آپ ضرور پوچھیں, آپ میڈیا بھی پوچھیں, اپوزیشن بھی پوچھے, اور جواب دینا ہمارا فرض ہے, ہم نے جواب دیا ہے. لیکن اگر آپ نے پھر اس جواب کو غلط ثابت کرنا ہے تو پھر برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے. آپ نے ایویڈنس لے کر آنی ہے کہ اس کی بنیاد پر کون سا چارج ہے جو وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر فکس ہوتا ہے, کون سا قانون ہے جو توڑا گیا ہے. قانونی ماہرین کو میں قطع کلامی کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں پیچھے. سر مجھے مکمل کرنے دیں, پھر آپ ضرور بات کریں. تو سوال پوچھیں, اگر جواب میں آپ سمجھتے ہیں کہ خرابی ہے یا جواب غلط ہے تو یہ ایویڈنس آپ نے کریٹ کرنی ہے. اور ان ایک کورٹ آف لا میری صرف استدعا یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں میڈیا کے اوپر بھی اور پارلیمان میں بھی, تو ہمارے پاس آبجیکٹیو یارڈ سٹک ان دی اینڈ لانی پڑے گی کسی ادارے کے ذریعے اور جو قانون کے ذریعے فارم ہوگا, جو اس بات کو پرکھ سکے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے, یا اگر اس میں کوئی شکم ہے تو اس شکم سے کون سا قانون کے تحت گناہ ہے جو سرزد ہوا ہے. ابھی ہم اس سٹیج پر نہیں پہنچے, اس لیے میں نے کہا کہ ایک الزامات کی دھند ہے جو مختلف طریقوں سے آ رہی ہے. ایک ہے پینما کی, ایک ہے جو ٹیکس کے ایشوز کی, تیسری ہے منی لانڈرنگ کی. یہ جو دھند کو تبھی دور ہوگی کہ کسی قانونی ادارے کے سامنے یہ چیزیں پرکھی جائیں. تو اپوزیشن کو پرائم منسٹر نواز شریف نے یہی دعوت دی ہے کہ بیٹھ جائیں, آج رات ہی بیٹھ جائیں, صبح بیٹھ جائیں, جتنی جلدی ہم اس ادارے تک یا اس پرکھنے والے قانون تک پہنچ سکیں, تاکہ یہ سب کچھ, اگر پرائم منسٹر نے غلط بات کی ہے تو وہ بھی اسی طرح لائبل ہے جس طرح کوئی بھی لائبل ہے. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ ترازو ایک ہی ہوگا, سب کو تول لیں گے. کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذاتی زندگی کسی کی بھی پہ بات کرنا بالکل نامناسب, غیر اخلاقی بات ہے, I could fully understand. لیکن اگر ملک کے جو لیڈرز ہیں ان کا امیج جو ہے وہ ریئلٹی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے.
اس کے اندر آبویسلی نواز شریف صاحب خود ریفر کر رہے ہیں بار بار اپنے والد صاحب کی اسٹیل مل اور ان کے جو بزنس سکلز ہیں، اور یہ بات ہے بھی صحیح کہ وہ نواز شریف صاحب تو خود کچھ بھی نہیں تھے، ان کے والد صاحب کے ذریعے سارا کچھ ہوا ہے نا، اس کے بعد ان کو موروثیت میں اتنی اچھی انڈسٹری، اتنا بڑا بزنس ملا. تو یہ تو ایک طرف اگر یہ بات اچھی ہے، دوسری طرف یہ بات اکاؤنٹیبل بن جاتی ہے کیونکہ پرائم منسٹر میں بات آ رہی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ان کی اولاد کے اوپر بات آ رہی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں جی اب آپ لیڈروں کی اولادوں تک پہنچیں گے. بالکل اولادوں تک، کیونکہ ذاتی زندگی تک نہیں پہنچنا. کوشچن یہ کہ پاکستان کے ووٹرز کی اولادوں کا پیسہ تو نہیں آگے پیچھے ہوا، کیونکہ پوزیشن بڑی سینسٹیو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ انہوں نے کیا ہوگا، لیکن سوال اٹھا ہے، جواب دینا پڑے گا. کمیشن کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے اوپر جتنی بھی ہم نے یہ دھند جو پھیلی ہوئی ہے الزامات کی، اگر یہ وضاحت ہو جائے کہ جی انہوں نے کہاں عوام کا پیسہ کھایا ہے، کہاں سی کون سی کرپشن کی ہے جس کا پیسہ کھایا ہے. اگر ٹیکس کے معاملات ہیں دیکھے جائیں گے، اگر آپ کے پاس کرپشن کے الزامات ہیں وہ بھی دیکھے جائیں گے. میں پھر استدعا کروں گا کہ پرکھ لیں جی فرمائیے غاری صاحب. میری گزارش یہ ہے کہ آج سندھ ہائی کورٹ نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کو جو گرفتار ہوا اور اس کا بیٹا بھی گرفتار ہوا، دونوں کی ضمانت مسترد کی ہے اس بنیاد پر کہ اس کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے کہیں سے آ گئے. اب برڈن آف پروف کی بات یہ ہے کہ جب کرپشن کا معاملہ ہوتا ہے تو برڈن آف پروف اس آدمی پر ہوتا ہے جس میں اچانک میرے اکاؤنٹ سر یہ پوائنٹ آپ کا کچھ علی محمد خان صاحب کو جانا ہے. علی محمد خان صاحب برڈن آف پروف آپ کے پاس ہے. آپ اگر کہتے ہیں نواز شریف صاحب ٹیکس چور ہے، پیسہ چرایا ہے، اب آپ پروف کریں. انہوں نے تو فائنل اپنا دے دیا. نہیں میں نے ہمارا نہیں ہے، ہمارا برڈن آف پروف نواز شریف صاحب کے پاس ہے. یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ برڈن آف پروف ان پر ہے. اس کی درستگی اگر مجھے اجازت دے دیں لغاری صاحب کا میں جواب. علی صاحب میں سر وہی سوال پوچھ رہا ہوں ان سے، آپ جواب دیجیے. ذرا ایک منٹ خرم صاحب، آج ذرا معاملہ گرم ہے. دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان کا نیب کے لاز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایسٹس بیونڈ مینز ہوتے ہیں، یا آپ نے کوئی پرچیز کی پاکستان سے باہر کسی جگہ پہ یا پاکستان کے اندر، اس میں پھر برڈن آف پروف اکارڈنگ ٹو نیب لاز آپ پہ آ جاتا ہے، آپ نے پروف کرنا ہے. لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی دوسرا ہے. یہ جو پاناما لیکس ہوئے ہیں کامران شاہد صاحب کے، یہ آپ نے لیک کیے ہیں؟ میں نے لیک کیے ہیں. میں تو نہیں لکھے میرے بھائی، دس از این انٹرنیشنل افیئر. ٹھیک ہے، ہماری کوئی دشمنی ہے نواز شریف صاحب سے، ادھر سے جو ہے وہ لیک ہو گئے ہیں. ناؤ دا برڈن آف پروف از آن دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری کہ وہ ڈس پروف کریں کہ جو پاناما لیکس میں وہ غلط ہے. ایک بات، نہ عمران خان نے ثبوت لانے، نہ کسی ہارون رشید صاحب نے، کسی لغاری صاحب نے. آپ ڈس ایگری کیجئے، اپنی باری میں کیجئے. نہیں اس طرح مت کریں خورم صاحب. ہم آپ کے منسٹر لاؤنج میں نہیں بیٹھے، نہ یہ آپ کا آفس ہے. دس از دنیا ٹی وی اینڈ یو ہیو ٹو اسپیک ان یور اون ٹرن. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ پاناما لیکس میں آپ کے نام آئے، آپ کے فیملی بزنس افیئرز کے نام آئے اور آپ کے بچوں کے نام آئے، اور ایک دفعہ نہیں آئے، دونوں لیکس میں آئے. پہلی لیک میں آئے، دوسرے لیک میں آئے. آپ کے برخوردار میاں نواز شریف صاحب کے کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ جو ہیں شی از اے ٹرسٹی، لیکن آپ کے جو پاناما لیکس ہیں دے ریویل، پہلی لیکس میں بھی، دوسری لیکس میں بھی، اپریل والی میں بھی، مئی میں بھی، کہ شی از دا بینیفیشری، شی از دا بینیفیشل اونر. ناؤ دا سیکنڈ تھنگ از کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ شی از مائی ڈیپینڈنٹ، وہ میری ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ خود بھی کہتی ہیں کہ آئی ایم ڈیپینڈنٹ، آئی لیو ان مائی فادرز ہاؤس. بٹ وٹ ڈز پاناما لیکس ریویل؟ دے ریویل کہ شی از دا بینیفیشری آف دیز اکاؤنٹس. سو از گوئنگ ٹو ڈسپروو اٹ؟ نواز شریف نہیں، ہارون رشید نہیں، عمران خان، ہارون رشید نہیں، علی نہیں، نواز شریف صاحب ہیز ٹو پروو. جس کے اوپر سر یہ پوائنٹ آ گیا اور the revelation. نہیں خرم صاحب ایک منٹ، اسی میں بریک لوں گا. برڈن آف پروف خرم دستگیر صاحب، اگر آپ کی اولاد آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، انڈر 18 یا اوور 18 ایز ڈیپینڈنٹ ہے، جو الیکشن کمیشن میں گوشوارہ ٹیکس میں آپ نے جمع کرایا ہے اور اس کے نام پہ کوئی کمپنی ہے، تو آپ اس کے ٹوٹل ذمہ دار ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن دوں جو آپ کو پتا ہوگی. اگر آپ کا بچہ ہے جو 18 سال سے کم عمر کا ہے، اس کا ویزا لگتا ہے آپ کے ساتھ یا گارڈین کے ساتھ، وہ آپ کے بغیر ٹریول تک نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کر سکتا میں اکیلا پہنچ گیا امریکہ. وہ لکھا ہوگا کہ فادر کے ساتھ گیا یا مدر کے ساتھ، جس کا نام ویزے پہ لکھا ہوا ہے. ادروائز یہ گراس وائلیشن ہوگی لا کی. اسی پہ میں ایک بریک لوں گا اور واپس آتا ہوں اسی پروگرام میں. بڑی عجیب سی بات ہے، خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں تک نہیں جانا چاہیے یا وہاں تک نہیں جانا چاہیے. لیکن ابھی ہم جو سب سے بڑا پاناما لیکس پہ ہم نے ایشو دیکھا، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا انگلینڈ کے اندر،
تو جو انگلینڈ کے پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون، اصل تو مسئلہ ان کے والد صاحب سے سٹارٹ ہوا اور ان کے والد بھی بیچ میں تھے، ان کی والدہ بھی بیچ میں تھی، ان دونوں کو کے اوپر سوال پوچھا گیا کیونکہ ان کا بیٹا پرائم منسٹر ہے، جو ہر ایک کو یہ اعزاز نہیں ملتا جو نواز شریف صاحب یا ڈیوڈ کیمرون کو ملا ہے کہ ان کے والدین جو ہیں وہ اتنے خوش قسمت ہیں، ان کے اولادیں جو ہیں وہ آگے پرائم منسٹرز ہیں، تو سوال تو اٹھے گا جناب۔ پلوشا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریے۔ پلوشا صاحبہ آپ سیٹسفائیڈ کیوں نہیں ہیں آج؟ مرحوم میاں شریف کے نام پر کوئی آف شور کمپنی آتی تو ضرور آپ سوال اٹھاتے، لیکن ان کے نام پر تو کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے۔ نہیں میں نے آپ کا بیسک آرگیومنٹ، آپ کا میں نے سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ کا بیسک آرگیومنٹ میں نے آپ کا جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی کے اس پہ بات نہیں کی جا سکتی، کسی کے والدین پہ، کسی کے بچوں پر، کسی شخص کی نجی زندگی میں بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہر شخص مرحوم کی میاں شریف کے نام نکلتی then you would be justified in taking it to the fathers۔ کیوں نکلے گی ان کے نام پہ؟ لیکن جب پرائم منسٹر خود ریفر کر رہے ہیں، ان کو پارٹی بنا رہے ہیں سارے معاملے میں اور اپنی اسٹرینتھ شو کرے، فائنینشنگ کو نام لے کے سوال تو اگر ہوگا۔ کمپنی ہوتی تو وہ کچھ لگتی، اگر کمپنی نہیں ہے، بچے ہیں تو بچے کچھ نہیں لگتے۔ جی یہی سوال تھا۔ پلوشا صاحبہ یور ٹیک، آپ تھوڑا لیٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ جوائن کر رہی ہیں، آج سیٹسفائی کیا پرائم منسٹر نے؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، کیا تو کس طرح کیا؟ جی دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو خیر ایک یونینیمس اوپینین ہے ابھی تک کہ شاید ان کی اسٹریٹجی میں سیٹسفائی کرنے والا عنصر نہیں تھا آج کی تقریر میں، اور جو کچھ کہا گیا ہے اس سے جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا واٹ از یور ٹیک، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ چیزیں اور کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں اسٹیج پہ، کیسے؟ اور وہ ایک نہج پہ یہ تمام چیز آ گئی ہے جہاں یا تو اس کا حل ہوگا، اور یہ بھی میں ایگری کرتی ہوں کہ حل یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی شخص ٹارگٹ ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو جہاں ملوث ہے وہ تمام لوگ پھر اس پروسیس کا حصہ بنیں گے جب ایک دفعہ یہ بال جو ہے وہ رول ہو جائے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ معاملات اس نہج پر اس ملک میں آ جائیں گے جہاں لوگ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ یا تو آپ ہر اس آدمی کو پکڑیں جس نے کچھ غلط کیا ہے، یا پھر آپ ایک جنرل ایمنسٹی اور ایک عام معافی ڈکلیئر کریں۔ یہ نہیں ہو سکے گا کہ چند لوگ جو طاقت میں کم ہیں، جنہوں نے کوئی چھوٹے موٹے فراڈ کیے ہیں یا بڑے فراڈ کیے ہیں، ان کو تو آپ پکڑ کے بند کر دیں، وہ سزائیں کاٹیں، اور بڑے لوگ جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر جواب دہی کو بھی توہین سمجھتے ہیں، وہاں یہ کوئی اور قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو۔ لہٰذا اس ملک میں ایک قانون ہوگا اور انصاف کا وہی تقاضا ہوگا جو غریب امیر کے لیے ایک ہے، بالکل صحیح جی۔ اور جواب دہی اگر وزیر اعظم نہیں کرتے تو پھر کسی چھوٹے آدمی سے بھی آپ جواب دہی نہیں طلب کر سکتے۔ آپ وہ جو کوئٹہ میں ایک شخص جو شاید فائنانس سیکریٹری پکڑے گئے تھے، اپنے ان کے گھر سے پیسے نکلے تھے، آپ کو ان کو بھی نہیں پکڑنا چاہیے، پھر آپ اسی قانون کے تحت ان کو بھی چھوڑیں، آپ ہر اس شخص کو چھوڑیں جس کے اوپر ابھی نیب کوئی کوسچن کر رہے، کوئی اور فیڈرل ایجنسی کر رہی ہے۔ یہ دو قانون نہ کریں جب تک کہ پھر پرائم منسٹر آف پاکستان میں قانون یا کسی اور بڑے ٹوٹتا شخص اس لیے کی کہ نیچے والا سمجھتا اوپر والے پہ تو رول آف لا لگ ہی نہیں رہا۔ ہارون رشید صاحب لیکن ایک بات جو نواز شریف صاحب نے کی، لوگ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، جی بالکل نواز شریف صاحب نے کی، اس میں تھوڑا وزن نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اپوزیشن کا ٹی او آر ہے نا، یہ 7 سوال نامے یہ اس لیے ان کا مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں، نواز شریف سے الرجک ہیں، نواز شریف کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان کا ٹارگٹ نواز شریف ہے۔ یو ایگری ود دیٹ؟ یہ اپوزیشن کے ٹی او آر نہ مانے، وہ بیٹھ کے ان کا لیڈروں سے بات کر لیں اور وہ ٹی او آر مانے، یا عدالت کو لکھ کے بھیج دیں کہ آپ ٹی او آر طے کریں اگر کوئی صورت یہ قانون دان اس پر رائے دے سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن سے بیٹھ کے وہ بات تو کر سکتے ہیں ٹی او آرز کیا ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہمارا مسئلہ ہے، ہم نہ اپوزیشن کا تحفظ چاہتے ہیں نہ وزیر اعظم کا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل تو وزیر اعظم ہے چونکہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، باقی عمران خان بھی جواب دیں، علیم خان بھی جواب دیں، جہانگیر ترین بھی جواب دیں، اور رحمان ملک بھی جواب دیں، جو بھی لوگ ہیں ان سب کو پکڑے نا جی ٹی او آر سے۔ تو ان کا درد آپس کی لڑائی ہے نا جی، حکمران طبقے کے اندر لڑائی ہے نا۔ ہماری لڑائی تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ٹیکس چوری کیا ہے، غیر قانونی طور پہ پیسہ ملک سے باہر بھیجا ہے، ہم یہ کیوں کہیں کہ نواز شریف صاحب نے سب کچھ کیا، ابھی ثابت کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، نواز شریف صاحب سے بہت سی چیزیں تو ثابت ہو ہی چکی ہیں، اب پھر میں ان کو دہراؤں تو شہباز شریف صاحب نے آپ کو کیا کہا تھا آن ریکارڈ؟ شہباز شریف صاحب نے نہیں آن ریکارڈ تو نہیں کہا تھا، پبلکلی تو نہیں کہا تھا، مجھ سے مل کہا تھا 40-50 ملین ڈالر بھیجے، اس کی تردید نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف صاحب آپ یہ نہیں دیکھتے کہ 3 دن خاموش رہے مے فیئر پہ، فلیٹس پہ 3 دن کیوں خاموش رہے؟ وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ان کے بچے تیار نہیں تھے۔ حمزہ ویسے روز تقریریں کرتا ہے، اس وقت تو کوئی تقریر کیوں نہیں سوجی؟ ٹھیک، خرم دستگیر صاحب، اور ان کی فیملی سے جو ایک بات سامنے آئی، وہ بیگم شہباز شریف نے کہا
تنقید کی ان پہ کہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. خود دستگیر صاحب آج کا پروگرام ایکچولی میں تو آپ کے جو پروگرام کا پہلا حصہ تھا انہی چیزوں میں پھنس گیا ہوں. آپ نے کہا کسی کے والد تک میں آپ لوگوں کی پوری سیاست بے نظیر بھٹو کے والد کو پولیٹیکلی اسیسینیٹ کر کے گزری ہے. مجھے ابھی بھی وہ سپیچ یاد ہے اور آپ کہیں گے میں چلا دوں گا ادھر, جس میں آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا, نواز شریف صاحب سی ایم پنجاب تھے, بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر پاکستان تھی, اور نواز شریف صاحب وبا کے دوہل کھڑے ہو کے پنڈی میں کہا کہ یہ بنانا چاہ رہے ہیں یادگار بھٹو کی پھانسی کی جگہ, وہ تو ملک توڑنے والا غدار تھا, اس کو ہم عبرت کی نشانی بنائیں گے اس جگہ کو, اور ایک کرسچن نے اس کو پھانسی دی تھی, جلاد نے. تو یہ جو پرکھوں کی سیاست میں دشرام ترازی تو آپ نے شروع کی ہے, اور آپ مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ والدین تک نہ جائیں. سر اتنی بڑی کنٹرڈکشن خرم دستگیر صاحب, میں تو اسی بول جاؤں ابھی تک, باقی سوال تو پیچھے رہ گئے میرے. Would you like to respond to this? سب سے بہت اچھی بات ہے کہ یہ اچھی بات ہے جو ہارون صاحب نے بھی ایک بڑی بالغ نظری والی رائے دی ہے کہ بالآخر حکومت اور اپوزیشن کو ٹی او آر پر بیٹھنا پڑے گا اور اس بات کو طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے کتنا پیچھے جانا ہے اور کس حد تک جو ہے معاملات کو اس کے پورے جو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ شرائط کار جو ہے نا وہ طے کی جائیں, شرائط انتقام نہ طے کی جائیں. تو اگر شرائط کار طے ہوتی ہیں, ٹرمز آف ریفرنس طے ہوتے ہیں, تو پھر اس بات کا فیصلہ کر لیں گے جی آپ نے کس کی جو آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, آپ کہہ رہے ہیں شرائط انتقام, آپ نے میرے سوال کا جواب بہرحال نہیں دیا. بالکل ٹھیک ہے جی. علی محمد خان صاحب, شرائط انتقام نہیں بنانی آپ نے. مجھے جو بات ہے جو میں ایک جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج وزیر اعظم نے, اور انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا, صراحت سے کہا کہ میں اپنے لیے کوئی استثناء طلب نہیں کر رہا. جی بالکل کہا. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ناک آؤٹ ہو گئی ہے. میں پوچھتا ہوں واک آؤٹ ہوا ہے, واک آؤٹ نہیں تھا, وہ ناک آؤٹ تھا, کہ انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی استثناء طلب نہیں کر رہا. ٹھیک ہے سر, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ترازو جب تولے گا تو سب کو برابر تولے گا. جب جواب نہیں آتا تو انسان ناک آؤٹ ہی ہوتا ہے. اب میرا ایک سوال آپ نے جواب نہیں دیا ابھی ویسے, کہ والدین پہ دشرام ترازی کی سیاست کی بنیاد آپ کی پارٹی کا بہت بڑا حصہ ہے, اور میں نواز شریف صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں ذمہ داری سے, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. لیکن میں اب جواب دے دیتا ہوں. میں اب جواب دے دیتا ہوں کہ ہم نے وہ جو ایک پیریڈ تھا, آپ دیکھیں گے اس سے ہم آگے آئے ہیں. ہم نے اس سے سیکھا ہے کہ یہ والدین کے اوپر دشنام ترازی سیاست کے رستے میں ہمیں کسی بھی اچھے یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. علی محمد خان صاحب, تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2008 کے بعد سے جب بھی وزیر اعظم نواز شریف تشریف لائے ہیں, انہوں نے ہر ایک کا احترام کیا ہے, ہر ایک کو صاحب کر کے بلایا ہے, اور والدین تک جانا بند کر دیا. بالکل ٹھیک. علی محمد خان صاحب. سر میں عرض کر لوں. جی آئیے. دیکھیں, اس ایک بات سے میں خرم دستگیر صاحب کی اگری کرتا ہوں کہ کسی کے گھر یا بچوں تک نہیں جانا چاہیے, لیکن ایک شرط پر, کہ وہ ان کی ذاتی زندگی یا کوئی ایسا عمل ہو جو ان کا ذاتی کام ہو. بالکل. اگر آپ کے بیٹے کامران شاہد صاحب, اگر آپ کے برخوردار آپ کے بیٹے ملک کے وزیر اعظم ہوں اور آپ کاروبار کر رہے ہوں, تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ کو ایک ایج نہیں حاصل اور سب کاروباریوں پہ, کیونکہ آپ کے بیٹے وزیر اعظم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ثابت نہیں کی تھی جب انہوں نے خلافت شروع کی تو اپنی کپڑے کی دکان کیوں بند کی؟ کیونکہ ان کو ایج حاصل ہوتا. اب اس سمپل سا فیکٹ ہے جو ہمارے آنریبل منسٹر صاحب کو شاید سمجھ نہیں آ رہا یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے. دیکھیں سمپل سی بات, میاں صاحب نے اس منی ٹرین پہ کوئی روشنی ڈالی. جی آپ کو آؤں گا آپ کے پاس جناب. جی میں اپنی بات پوری کر لوں. جی میں اپنی بات پوری کر لوں پلیز. دیکھیں جو منی ٹریل کی بات ہے کہ جب انہوں نے وہاں بار پراپرٹیز لی, ڈیٹس آ رہی ہیں 90s کی, میاں صاحب اور ان کے بچے جو ہیں 2006 اور 7 کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب بڑا یہاں پہ ایک کی فگر ہے کہ 1999 میں ہائی کورٹ لنڈن کی جو ایک فیصلہ آیا کہ انہوں نے جو قرضہ لیا تھا اور وہ جب ان کی پراپرٹی اٹیچ ہوئی تو $33 ملین انہوں نے پے کیے میاں محمد نواز شریف صاحب کی فیملی نے اس اٹیچمنٹ سے نکلنے کے لیے. کیا یہ ایکسپلین کیا آج میاں صاحب نے کہ وہ $33 ملین کدھر سے آئے؟ ہمیں تو آج صرف یہ بتایا گیا. سر بریک لینی ہے, آپ کا یہ سوال آ گیا, وقت کی قلت ہے. بھئی آپ ایک بریک لینی ہے, 33 ملین کا جواب تو یہی دیں گے, obviously میں تو نہیں دے سکتا. ایک بریک لیتے ہیں جی. جی خرم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, وقت کی بڑی قلت ہے, فرما دیجئے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس بھی دیکھیے اگر کاغذوں کی بات ہے
ہمارے پاس بھی فلیٹ نمبر 2 165 ڈریکاٹ ایونیو چیلسی کا 2004 کا برٹش ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں کہا کہ یہ جو فلیٹ نمبر 2 اونڈ بائی نیازی سروسز لمیٹڈ، اس کا اینول رینٹ 34,800 پاؤنڈ تھا، جو کہ آج کے حساب سے تقریباً 62 لاکھ روپے سالانہ بنتا ہے. یہ ڈکلیئر کیوں نہیں ہوا؟ یہ 2004 کا فیصلہ ہے. بتائیں علی محمد خان صاحب کیوں ڈکلیئر نہیں کیا یہ جو رینٹ ملتا رہا ہے؟ جی علی صاحب جلدی سے آپ نے پوچھا، میں نے صاحب کی بات کی ہے. میری سوال تو پوچھنے ان سے آپ پروسیکیوٹ کیوں نہیں کرتے؟ میری ذات ہے کہ یہ ایبسلیوٹلی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بجائے یہ کہ آپ نے جو الزامات کی دھند ہے 45 دن سے اس کو میرے تبھی بھائی کریں میری گے، بات سنیں، میرے اس کو تبھی دور کریں گے جب میرے آپ وزیر صاحب میری بات سنیں، طریقے کار طے کریں گے کہ ہم نے میرے وزیر صاحب یہ میری جو بات ایشوز سنیں، ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے. ساری کاغذ تو میرے پاس نہیں ہے. اچھا جی بات یہ ہے کہ اب ہو رہے ہیں لیکن وقت ہو گئے بہت اوپر. میں چاہوں گا آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں. کل دوبارہ پیناما لیکس کا انشاءاللہ یہ مسئلہ کھڑا ہوگا، اس کو دوبارہ لے کے آئیں گے. جب تک یہ اپنا بہت خیال رکھیں.